السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ایک نئے عزم، ایک نئے جوش اور ایک نئی امید کے ساتھ آج کے ولاگ کا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج صبح صبح میں جب ناشتہ کر رہی تو یہ ننھی منی بچی جو ہے یہ آ گئی۔ یہ دانیہ کی فرینڈز ہو رہے ہیں، ان کی بھتیجی ہیں۔ میں نے انہیں بسکٹ دیے تو وہ خوش ہو گئیں۔ خیر، ہم لوگ جہاں رہتے ہیں یہاں ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے، بہت سارے لوگ اس گروپ میں ایڈ ہیں، تو بہت ساری ہوم میڈ چیزیں مل جاتی ہیں۔ اس کیک کا میں نے آرڈر دیا تھا۔ کوئی خاتون گھر میں یہ بیکری آئٹم بناتی ہیں، بالکل فریش اور بہت مزے کا کیک تھا۔ تھوڑا سا کاسٹلی لگا مجھے، 500 کے اونلی 7 پیس، لیکن مزے کا تھا، بہت اچھا لگا چائے کے ساتھ۔ خیر، ہم بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک کی۔ جس طرح سے میں نے کل چھوٹے بچوں کو آداب سکھانے کی بات کی تھی، تو آج کا موضوع ہے 13 سال کی عمر کے بچوں اور بچیوں کے بارے میں۔ اور اگر آپ کے بچے اور بچیاں 13 سال سے بڑی ہو چکی ہیں تو بھی آپ کو ان پوائنٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو چیز جتنی جلدی سمجھا دی جائے بعد میں اتنی ہی آسانی کا سبب بنتی ہے۔ 13 سال کی عمر کا ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ 13 سے 19 سال کی عمر کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس ٹائم پیریڈ کو ٹین ایج کہا جاتا ہے، اور بچوں کی پرسنالٹی بنانے اور بگاڑنے میں اس ٹائم پیریڈ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اس ٹین ایج میں یا تو بچے سنبھل جاتے ہیں یا بگڑ جاتے ہیں۔ اس ایج میں بچوں کی فزیکل اور ایموشنل گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ بچے ذہنی طور پر کچھ الگ انداز میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اس ٹائم ان کی ذہنی، جسمانی اور دماغی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچے بہت تیزی سے بڑے ہوتے ہیں، کل گود میں تھے آج چلنے پھرنے لگ گئے ہیں۔ یہ چند سال بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں اور ہمیں وقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اپنی بات کرتے کرتے جو ہے میں نے ساتھ ساتھ میں کوکنگ بھی کر رہی ہوں، کیونکہ دوپہر کا ٹائم ہونے والا ہے، تو میں آج بنا رہی ہوں قیمہ گوبھی۔ اس کی بھی میں جو ہے تیاری آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ دوبارہ آتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ بچے اور بچیوں کی جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، ان کی باڈی میں بھی کچھ چینجنگ آتی ہیں، اور اس ٹائم پیریڈ میں اگر آپ اپنی بیٹیوں کی اچھی دوست نہیں ہیں، یا آپ میں اور آپ کی بیٹی میں کوئی خاص ریلیشن نہیں ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ آپ سے تو کچھ بھی شیئر نہیں کرے گی، لیکن اس کی تربیت میں اس کے ساتھ ساتھ غصہ، چڑچڑاپن اور اکتاہٹ سی آ جائے گی، اور وہ آپ کو اپنی پرسنل باتیں بتانے میں بھی کمفرٹیبل فیل نہیں کرے گی۔ اس لیے آپ اپنی بچیوں اور اپنے بچوں کے ساتھ اتنی زیادہ فرینکنیس رکھیں کہ وہ اپنی ہر پرسنل بات آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکے۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے ہر بات چھپائے اور باہر کے لوگوں سے ڈسکس کریں۔ جو مدر سمجھدار ہوتی ہیں وہ اس چیز پر نظر رکھی ہوتی ہیں کہ بچی اب بڑی ہو رہی ہے، اور ایز اے مدر مجھے اپنی بچی کو سمجھانا ہے، تو وہ بہت آسانی سے اپنی بچیوں کو ہر بات سمجھا لیتی ہیں۔ اور پیرنٹس کو، اسپیشلی مدرس کو، بچیوں کے ساتھ اتنی فرینڈشپ رکھنی چاہیے کہ وہ بچیاں ہر طرح کی بات اپنی مدرس کے ساتھ کر سکیں، اور جو بات بھی بچیوں کو سمجھائیں تو سمجھاتے وقت آپ کا بیہیویئر بچیوں کے ساتھ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ آپ انہیں سمجھاتے وقت غصے میں نہ ہوں، بلکہ بہت پیار اور بہت محبت کے ساتھ ان کے پرابلمس سنیں۔ دیکھیں، اگر آپ اپنی بچیوں کے پرابلمس پیار اور محبت سے نہیں سنیں گی تو وہ ہمیشہ آپ پر اگر آپ اپنے بچیوں کے پرابلمس پیار اور محبت سے سنیں گی تو وہ ہمیشہ آپ پر ٹرسٹ کریں گی اور ہمیشہ اپنے پرابلمس آپ کے ساتھ شیئر کریں گی۔ جب آپ اپنا بیہیویئر اپنی بچیوں کے ساتھ پولائٹ رکھیں گی تو وہ ہر بات آپ سے شیئر کریں گی، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ آپ سے ہر بات چھپانے کی کوشش کریں گے۔ بچیوں کو یہ احساس دلائیں کہ بیٹا آپ بڑی ہو رہی ہیں، اور یہ احساس بہت خوبصورت اور بہت طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ بچپن سے ہی ہر بچے یا بچی کا یہ خواب ہوتا ہے کہ ہم جلدی سے بڑے ہو جائیں۔ آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں 3 سال کی عمر میں، تو بچیاں تو ہوتی ہیں وہ اپنی مدرس کے دوپٹے وغیرہ کر کے گھوم رہی ہوتی ہیں، بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے فادرس کے شوز پہن کر گھوم رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک احساس ہی ہوتا ہے جس کا وہ اظہار کرتے ہیں اس طرح سے کہ انہیں بڑے ہونے کی بہت زیادہ جلدی ہے۔ اپنے بچوں کو
عمر کے ہر حصے میں یہ احساس دلائیں کہ بیٹا تم میرے لیے بہت اسپیشل ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اور صرف برتھ ڈے پر ہی اسے اس کے اسپیشل ہونے کا احساس دلایا جائے، بلکہ وقتاً فوقتاً آپ انہیں احساس دلائیں، ان کی تعریف کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے بات کریں، ان کے ساتھ ایک فرینڈشپ والا ماحول بنائیں۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا ماں باپ اور بچوں میں بہت زیادہ گیپ ہوتا تھا، ماں باپ بھی بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوتے تھے، تو بچے کسی بھی قسم کی بات اپنے ماں سے، اپنے والدین سے ڈسکس نہیں کرتے تھے۔ لیکن اب بالکل سب کچھ چینج ہو چکا ہے۔ اب جو ہے پیرنٹس کی سوچ بدل گئی ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے اور ان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ ان کے بچے باہر کسی سے کوئی بھی بات ڈسکس کرنے کے بجائے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بچیوں کو یہ احساس دلائیں کہ بیٹا تم بہت خوبصورت ہو، پریٹی ہو، انٹیلیجنٹ ہو۔ اکثر والدین یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو ان چیزوں کا احساس نہیں دلاتے۔ اپنی بیٹی کی بیہیویئر اور اس کی ویلیوز کی تعریف کریں۔ دیکھیں ظاہری خوبصورتی ہو یا نہ ہو، اس سے بھرپور زندگی گزارنے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ذہنی طور پر وہ کتنی جینیس اور سمجھدار ہے، اس سے بھرپور زندگی گزارنے پر بہت فرق پڑتا ہے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ پرکشش ہونے کے لیے خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے۔ اٹریکٹیو لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی خوبصورتی کے علاوہ اور بے شمار خوبیوں کی وجہ سے لوگ ان سے اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن وہ ہمیں اٹریکٹ نہیں کرتے، اور کچھ لوگ زیادہ خوبصورت نہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں بہت پرکشش لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر اور بہت ساری خوبیاں موجود ہوتی ہیں جو کہ بظاہر خوبصورت انسان میں نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ یا بچی اٹریکٹیو ہو اور لوگ اس کی طرف آئیں، اس سے محبت کریں، اس سے خوش ہوں، تو پھر آپ کو اس کی ذہنی صلاحیتوں کی تعریف کرنی پڑے گی۔ اور اس کے لیے سب سے اہم بات اپنی بیٹی کا فوکس ظاہری چیزوں سے ہٹا کر باطنی چیزوں کی طرف لانا ہے۔ ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھائیں کہ وہ اپنے ایموشنز اور جذبات کو کس طرح کنٹرول میں رکھیں۔ اپنی بیٹیوں کو یہ چیز سمجھائیں۔ ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ جذبات کو قابو میں رکھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ غصہ، بدتمیزی، ڈر، خوف، سستی، کاہلی، یہ سب فطری چیزیں ہیں۔ بے شک یہ سب چیزیں نارمل ہیں، لیکن ان کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اکثر بچیاں جو ہوتی ہیں دیوار پر چلتی ہوئی چھپکلی یا واش روم میں کاکروچ ہوں یا اندھیرے سے ڈر جاتی ہیں، اور اکثر بچیاں جو ہیں بالکل ان چیزوں سے نہیں ڈرتی۔ اگر یہ سب چیزیں جیسے ڈر، خوف وغیرہ یہ سب فطری ہے، تو ان جذبات کو کنٹرول کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ آپ اپنی بچیوں کو ان تمام ایموشنز پر کیسے قابو پانا ہے وہ سکھائیں۔ جب آپ کی بچیاں ان سب چیزوں پر قابو پانا سیکھ جائیں گی تو آپ خود محسوس کریں گی کہ کس طرح آپ کی بیٹی کی شخصیت میں نکھار آتا جا رہا ہے۔ ہم دوسرے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بات کرتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو جسمانی طور پر طاقتور بنائیں اور ان کی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ بعض اوقات اکثر پیرنٹس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہماری بیٹی موٹی ہے یا اس کا کلر فیٹ ہے۔ ان چیزوں سے فرق پڑنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ کی بیٹی فزیکلی ایکٹیو ہے یا نہیں۔ بچیوں کو فزیکلی فٹ ہونا چاہیے۔ بچیوں، خاص طور پر بچیوں کو اس چیز کے لیے ٹرین کریں کہ وہ اپنا خیال خود رکھیں اور خود ایکٹیو رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ کی بچیاں اپنی بچیوں کو اچھی اور بیلنس خوراک کھلائیں۔ اب ہم نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ بہت سارے معاملات میں لڑکیوں اور لڑکوں میں یہ کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے کہ لڑکوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لڑکیوں کو ہرائیں اور لڑکیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ لڑکوں کو ہرائیں۔ آپ اپنی بچیوں کو سمجھائیں کہ آپ کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے، آپ ایک ڈیفرنٹ چیز ہیں اور وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ اکثر گھروں میں بیٹوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے بنسبت بیٹیوں کو۔ یہ چیز آپ کی بچیوں میں نگیٹو سوچ لے کے آئے گی۔ بچیوں کو یہ لگتا ہے کہ لڑکوں کو اپنی زندگی کے ہر فیصلے کرنے کا اختیار ہے، اور اس سوچ کی وجہ سے بچیوں کی خوشی کا لیول کم ہونے لگتا ہے، اور ایسے ہی لڑکوں کو لگتا ہے کہ لڑکیوں کو ہمارے مقابلے میں زیادہ سپورٹ ملتی ہے۔ اسی طرح کلاس میں بھی یہ کمپٹیشن چلتا ہے کہ بچیاں اکثر کلاس میں پڑھائی میں ٹاپر ہوتی ہیں، اور لڑکوں کا چونکہ پڑھائی کی طرف رجحان کم ہوتا ہے تو اکثر لڑکے تعلیمی میدان میں لڑکیوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ مائنڈ سیٹ بڑے ہونے تک چلتا رہتا ہے۔ لڑکیوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ لڑکوں کو بآسانی جاب مل جاتی ہے، اور لڑکے یہ سوچتے ہیں کہ لڑکیاں کم صلاحیت ہونے کے باوجود ہر جگہ ہر میدان میں خود کو منوا لیتی ہیں، چاہے وہ اسکول کا زمانہ ہو، چاہے وہ کالج کا دور ہو، چاہے وہ یونیورسٹی کا دور ہو، یا چاہے پھر
چاہے کہیں بھی جاب وغیرہ کا معاملہ ہو. تو اس طرح سے آپ نے اپنے بچوں کی ٹریننگ کرنی ہے. اسی کے ساتھ ہی ہم آج کے ولاگ کا اینڈ کرتے ہیں. مجھے امید ہے آپ سب لوگوں کو یہ آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا. اللہ حافظ.